بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ اس کی روز کی عادت تھی۔ ہا 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 ہا، وہ دل سے ہنسے تھے۔ ہو گیا، اب فون بند کروں؟ جی بس مجھے یہی کہنا تھا کہ علی احمد کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کی آواز کی کھنک اس کے بھائی کو سکون دیتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بات کریں گے۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ جب سے انہوں نے اپنی بہن کی شادی کی تھی تو وہ روزانہ فون کرتی اور اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتی کہ انہوں نے بہت اچھی جگہ بہن کی شادی کروائی ہے، اور بھائی روزانہ خوشی سے نہال ہو جاتے۔ فضل الدین نادرہ بیگم کو جلدی جلدی کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اور نادرہ بیگم اپنی تینوں بچیوں کو ہدایت دے رہی تھیں۔ نایاب بیٹا تم گھر کے سارے کھڑکی دروازے چیک کر لینا، اور ماہم بیٹا تم ذرا بوا کا کمرہ سیٹ کر لو، جلدی سے ڈسٹنگ کر لو، اور ہاں چادر بھی چینج کر دینا۔ سمرا دوڑتی ہوئی سامنے آئی۔ سمرا بیٹا بہنوں کو تنگ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی جلدی کرو نا، فضل الدین نے جھلا کر کہا۔ بیٹا تم لوگ پریشان مت ہونا، ہم لوگ ذرا صورتحال کا جائزہ لے آئیں، پھر تم تینوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ابھی تک تو مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، لیکن ہونی کو کون ڈال سکتا ہے بھلا؟ نادرہ بیگم نے پریشان لہجے میں بولا۔ دروازہ بند کر لو بیٹا، اور کسی کے لیے بھی مت کھولنا، فضل الدین نے نایاب کو دروازے تک آتے آتے ہدایت دی۔ فضل الدین اور نادرہ بیگم گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نایاب نے اندر سے دروازے کو لاک کر دیا۔ فضل الدین اور نادرہ بیگم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ نایاب 19 سال کی، ماہم 15 سال کی اور سمرا 10 سال کی تھی۔ فضل الدین اور نادرہ بیگم دونوں کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ نادرہ بیگم کے دونوں بھائی کینیڈا جبکہ بڑی بہن ملتان میں رہتی تھیں، جبکہ فضل الدین کی ایک ہی بہن جمیلہ تھی جو ان سے 7 برس چھوٹی تھی۔ جمیلہ اپنے نام کا ہو بہو عکس تھی، وہ بے حد خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی شادی فضل الدین نے بہت دھوم دھام سے اپنے ایک عزیزی دوست عامر احمد کے بھائی علی احمد سے کی تھی۔ ان کا ایک 3 سال کا بیٹا تھا جس کا نام باسط تھا۔ آج اچانک علی احمد کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ جب سے فضل الدین اور نادرہ بیگم کو یہ اطلاع ملی تھی وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ جمیلہ ان دونوں کی ہی بہت لاڈلی تھی۔ فضل الدین نے اگر اس کو باپ بن کر پالا پوسا تھا اور شادی کی تھی تو نادرہ بیگم نے بھی ہمیشہ اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا۔ ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ایک پل میں ایک ہارٹ اٹیک کسی کی زندگی اجاڑ کر اسے بالکل ویران کر سکتا ہے۔ وہ دونوں تینوں بچوں کو گھر میں چھوڑ کر ہاسپٹل جا رہے تھے تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ جمیلہ دکھ اور صدمے کی کیفیت سے دوچار اپنے ننھے معصوم بلکتے ہوئے بیٹے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ ننھا معصوم باسط بار بار اپنے ابو کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ فضل الدین نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے چپ کرواتے ہوئے بولے، روتے نہیں بیٹا، آپ تو بہت اچھے بچے ہو، بالکل نہیں رونا۔ مگر وہ مسلسل رو رہا تھا۔ جمیلہ نادرہ بیگم کے شانے پر سر ٹکائے مسلسل رو رہی تھی۔ نادرہ بیگم خود بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ فضل الدین کو ہی سب کچھ دیکھنا تھا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی اجڑی بہن کو بھی سنبھال رہے تھے اور اپنے مضطرب دل کو بھی، جو معصوم بھانجے باسط کو دیکھ کر کٹا جا رہا تھا۔ بے آواز باہر آنے والے آنسوؤں کو مسلسل آنکھوں سے روکنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ وہ ہاسپٹل کی ساری فارمیلٹیز کو عامر احمد کے ساتھ مل کر نپٹا رہے تھے۔ علی احمد کی ڈیڈ باڈی کو گھر تک منتقل کرنے کے لیے تمام انتظامات میں فضل الدین پیش تھے۔ انہوں نے اپنی لاڈلی بہن کو پھولوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر اسے زمانے کی دھوپ سے بچا نہیں سکتے تھے، نہ ہی اس کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو اس کے تمام آنسوؤں کو اپنے دامن میں جذب کر لیتے، مگر وہ بے بس تھے اور خود بہت زیادہ دکھی تھے۔ فضل الدین جمیلہ کو اپنے گھر لے آئے تھے اور ہر ممکن اس کی دلجوئی کرنے کے لیے مصروف رہتے تھے۔ باسط کو نایاب، ماہم اور سمرا نے سنبھال لیا تھا۔ علی احمد کو گزرے 40 دن پورے ہو چکے تھے۔ 40ویں کے سلسلے میں قرآن خوانی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ خواتین آ رہی تھیں، جا رہی تھیں، کچھ خواتینیں سپارہ پڑھ رہی تھیں، کچھ خواتینیں یاسین شریف پڑھ رہی تھیں، کچھ خواتین پڑھ کر تھک چکی تھیں تو اس لیے باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ خیر جتنی بھی خواتینیں آ رہی تھیں سب کی زبان پر یہی باتیں تھیں، بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، اب اس کا کیا ہوگا، بھائی کے سر پہ تو پہلے ہی 3 بیٹیاں تھیں، اب بہن بھی آ گئی، کتنا برا ہوا، بچے کے ساتھ بہت ظلم ہوا، بچہ رل گیا، اس کو چاہیے کہ کوئی جاب کر لے،
اسے بھائی بھابھی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوا۔ ارے طوبہ بھی تو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بیچاری کی زندگی بڑے عذاب میں گزری۔ ایسی سب باتیں سنتے سنتے جب جمیلہ تھک گئی تو اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ نایاب بوا کے لیے دوڑ کر پانی لے آئی۔ نادرہ بیگم اسے چپ کروانے لگی۔ روتے نہیں بیٹا، بس جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تم تو اس سے محبت کرتی تھی نا، تو تم چاہو گی کہ اسے تکلیف ہو؟ تو بس چپ ہو جاؤ۔ بھابھی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے بیٹا، ایسا نہیں کہتے، کفر ہوتا ہے۔ نادرہ بیگم سوائے تسلیاں دینے کے اور کر بھی کہہ سکتی تھیں۔ جمیلہ کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ فضل الدین کسی کام سے اندر آئے تو انہوں نے اپنی لاڈلی بہن کو بلک بلک کر روتے دیکھا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے جمیلہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ میری پیاری بیٹی کیوں روتی ہے؟ فضل بھائی میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ جمیلہ نے بھائی کے سینے سے سر اٹھا کر آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں کیا میری بہن نے، فضل الدین نے جمیلہ کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ پھر کیوں مجھے سزا مل رہی ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بھائی کے کندھے پر ڈھہ گئی۔ آنسو کالر میں جذب ہونے لگے۔ ہر کسی نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے بیٹا، کسی نے آج کسی نے کل، جس کی فلائٹ آ جائے گی اسے جانا پڑے گا بیٹا۔ وہ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دے رہے تھے۔ پھر دیر تک وہ اسے سمجھاتے رہے۔ جمیلہ کی سسکیاں کم ہو گئی۔ پھر بھائی کی تسلی بھرے لمس اور پیار بھرے انداز کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ فضل الدین نے اسے دھیرے سے خود سے الگ کر کے تکیے پر سیدھا کر کے لٹا دیا اور پھر چادر اڑا دی۔ نادرہ بیگم کو انہوں نے اشارہ کر کے کمرے سے باہر آنے کو کہا اور دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ نادرہ بیگم کمرے سے باہر آئیں تو انہوں نے باسط کے متعلق پوچھا۔ نادرہ بیگم نے بتایا کہ وہ نایاب، ماہم اور سمرہ کے ساتھ ہے۔ اسی وقت شور سا اٹھا، بابا بابا دیکھیں باسط کو کیا ہو گیا ہے۔ سمرہ دوڑتی ہوئی آئی۔ نایاب اور ماہم کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ فضل الدین اور نادرہ بیگم فوراً سمرہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے صحن میں پہنچے جہاں باسط خون میں لت پت فرش پر گرا ہوا تھا اور نایاب اور ماہم اسے ہوش میں لانے کے لیے کوششیں کر کے بے حال ہو رہی تھیں۔ دونوں زور زور سے روئے جا رہی تھیں۔ کچھ عورتیں ارد گرد جمع ہو گئی تھیں اور باتیں کرنے لگیں۔ ارے دیکھو تو بیچارے بچے کو ٹھیک سے دیکھ بھال بھی نہیں کر سکے، بیچارہ بچہ، پتہ نہیں جمیلہ کے لیے کیا کیا دکھ لکھے ہیں۔ فضل الدین نے فوراً باسط کو باہوں میں اٹھایا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ چلائے، سمرہ جلدی سے گاڑی کی چابی لاؤ۔ سمرہ دوڑ کر گئی اور چابی لے آئی۔ نایاب نے جلدی سے باہر کا دروازہ کھول دیا۔ نادرہ بیگم نے جلدی سے باسط کو اپنی گود میں بٹھایا اور فضل الدین نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہاسپٹل کو گئے۔ اور جاتے جاتے انہوں نے کہا، بیٹا بوا کا خیال رکھنا، ہم جلدی آتے ہیں انشاءاللہ۔ نادرہ بیگم نے چلتی گاڑی سے نایاب کو ہدایت دی۔ جی امی، باسط کو ٹھیک کروا کے لائیے گا پلیز، نایاب نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا دیکھنا، ابھی فی الحال بوا کو کچھ بھی نہ بتانا، فضل الدین نے گاڑی نکالتے نکالتے کہا تو نایاب صرف سر ہاں میں ہی ہلا پائی اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ تینوں بہنوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو جمیلہ نیند میں تھی۔ انہوں نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور جو چند خواتینیں رہ گئی تھیں ان کے پاس آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئیں۔ تمام خواتینیں جاننے کے لیے بےتاب تھیں کہ باسط کو چوٹ کیسے لگی۔ ماہم ان کو تفصیل بتانے لگی۔ نایاب نے ماہم سے کہا تھا، چلو چل کر صحن سمیٹ لیتے ہیں۔ وہاں خواتین کے ساتھ جو بچے آئے تھے انہوں نے کھا پی کر بہت گندا کر دیا ہے۔ وہ دونوں وہاں کی صفائی کرنے لگی۔ اتنے میں سمرہ آئی اور اس نے پوچھا، نایاب آپی، میں باسط کو لے کر چھت پر جاؤں؟ یہیں کھیلو اس کے ساتھ، اوپر مت جاؤ، ماہم نے کہا۔ مگر آپی یہاں تو بہت گندا ہے اور اس سے بخار بھی ہے۔ نایاب اور ماہم حیران ہوئی۔ اسے بخار ہے؟ نایاب نے آنکھیں پھاڑی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بابا کو بتاؤ تاکہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں نے امی کو بتایا تھا، انہوں نے بابا کے پاس سے دوا لے کر اس کو دی تھی۔ ابھی وہ بہتر ہے اور ضد کر رہا ہے کہ مجھے چھت پہ لے چلو، سمرہ نے بتایا۔ اچھا تم اور ماہم لے جاؤ اسے چھت پہ، میں ذرا یہ سمیٹ لوں، پھر میں بھی چھت پر آتی ہوں اور اس کا خیال رکھنا۔ نایاب نے جلدی جلدی ہدایت دی۔ ماہم اور سمرہ باسط کو گود میں اٹھائے چھت پر پہنچ گئیں۔ باسط بیچارہ اپنے ابو سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، اس لیے ان کے انتقال کے بعد وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، آنکھیں اندر دھس گئی تھیں۔ چھت پر جا کر سمرہ کے ساتھ وہ ایک بڑی سی گیند سے کیچ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے گیند سیڑھیوں کی طرف گئی تو باسط گیند پکڑنے کو لپکا اور اس کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا اور وہ نیچے آ کر گر گیا۔
نیچے گرتے ہوئے اس کے لبوں پر صرف امی ابو کی ہی صدائیں تھیں۔ فضل الدین اور نادرہ بیگم اسے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ نایاب، ماہم اور سمرہ بے چینی سے ان تینوں کا انتظار کر رہے تھے۔ باسط آدھے ایک گھنٹے بعد ہی جمیلہ کی کچی سی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ تمام خواتین اپنے گھر کو جا چکی تھیں۔ جمیلہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے پورے گھر میں چپا چپا چھان رہی تھی۔ نایاب، بیٹا باسط کہاں ہے؟ بوا، وہ باسط کو بابا باہر چکر لگوانے کے لیے لے گئے ہیں، وہ بہت رو رہا تھا نا، اس لیے۔ نایاب نے جلدی میں بہانہ بنایا۔ اچھا، جمیلہ نے اچھا کو مایوسی سے بولا۔ نہ جانے کیوں میرا جی بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ کھڑے ایک دم سے بیٹھ گئی تو نایاب لپک کر بوا کو سنبھالنے کے لیے ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی اور بہن کو آواز دی، سمرہ جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ سمرہ دوڑتی ہوئی آئی اور پانی کا گلاس نایاب کو تھمایا۔ ماہم بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور بوا کے پاؤں کی مالش کرنے لگی۔ نایاب نے جمیلہ کے منہ میں 2 قطرے پانی کے ٹپکائے، لیکن ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ فضل بھائی سے کہو باسط کو لے کر آئیں جلدی، جمیلہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ ماہم جلدی سے بابا کو فون کرو نا، نایاب نے کہا تو سمرہ دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی اور موبائل سے کال ملانے لگی۔ اس نے فضل الدین کو جلدی جمیلہ کی صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر سے آ کر اسے تسلیاں دینے لگی۔ باسط کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی دیکھ کر جمیلہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ یہ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ فضل بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ جمیلہ نے باسط کو اپنی گود میں چپکاتے ہوئے بھائی سے شکوہ کیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس اللہ کا شکر ادا کرو، ابھی بالکل ٹھیک ہے باسط۔ جمیلہ اسے اپنی سینے سے لگا کر روتی رہی۔ نادرہ بیگم نے باسط کو اس سے زبردستی الگ کر کے نایاب کے حوالے کیا۔ اسے لے کر جاؤ بیٹا اور اس کے لیے جوس بناؤ۔ میں جوس نہیں پیوں گا آپی، باسط نایاب کی گود میں منمنایا۔ جوس نہیں پیو گے تو دودھ پینا پڑے گا، نایاب اسے گود میں پچکارتے ہوئے بولی۔ مجھے جامع شیرین ڈال کر دے دودھ میں، باسط نے اپنی پسند بتائی تو نایاب اسے لے کر کچن میں چلی گئی۔ جمیلہ اسے دیکھ کر روئے جا رہی تھی تو فضل الدین نے جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو بہن، اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ نادرہ بیگم نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، کھانا لگا دوں؟ فضل الدین نے اپنی بیوی کو غور سے دیکھا، پھر اثبات میں سر ہلا دیا اور نادرہ بیگم نے اشارتاً جمیلہ کو دسترخوان پر لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں سب بچے جمع ہوئے اور فضل الدین نے جمیلہ کو لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آئے، جو خاموشی سے بیٹھے اپنے سامنے رکھی خالی پلیٹ پر بنے نیلے پیلے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ فضل الدین نے گلا صاف کر کر کہا، جمیلہ بیٹا بسم اللہ کرو۔ جمیلہ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور پھر اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ سالن کے ڈونگے کی طرف بڑھایا۔ اس دن بہت دنوں بعد جمیلہ نے کچھ ڈھنگ سے کھانا کھایا تھا اور اسی رات اسے نیند کے لیے بھی زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جمیلہ آہستہ آہستہ زندگی کے ساتھ سمجھوتہ کرنے میں کامیابی حاصل کرتی جا رہی تھی۔ جمیلہ کی عدت پوری ہو جانے کے بعد نادرہ بیگم اور فضل الدین کے بے حد اصرار پر ایک قریبی پارلر میں بیوٹیشین کا کورس کرنے کے لیے داخلہ لے لیا تھا۔ بیوٹی پارلر میں بھی اس کے حسن کی دھوم مچ گئی تھی اور سب سیکھنے والی لڑکیاں اسی کا میک اپ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ سب چاہتی تھی کہ جمیلہ اس کی ماڈل بن جائے، مگر جمیلہ کو یہ سب پسند نہیں تھا اور میاں کے گزر جانے کے بعد تو اس نے ایک لپسٹک تک بھی نہیں لگائی تھی۔ جمیلہ کسی سے وہاں زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس نے وہاں کسی کو یہ بتایا کہ وہ بیوہ ہے۔ کئی لڑکیوں نے اسے اشاروں میں کئی رشتے بتائے، مگر وہ ان سب سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، سو اس نے 1 آدھ مہینے میں ہی پارلر کو خدا حافظ کہہ دیا اور گھر میں نادرہ بیگم کا ہاتھ بٹانے لگی۔ جمیلہ کو پارلر چھوڑے ہوئے ابھی 15 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن فضل الدین نے نادرہ بیگم کو اطلاع دی، نادرہ بیگم اپنی نایاب کے لیے رشتے کے سلسلے میں ایک فیملی آنا چاہتی ہے، اپنے صدیقی صاحب کے جاننے والے ہیں۔ ارے یہ تو بہت اچھی خبر سنائی آپ نے، کیا کرتا ہے لڑکا؟ نادرہ بیگم نے پوچھا۔ لڑکا دبئی میں ملازمت کرتا ہے، فیملی میں صرف اس کی والدہ ہیں، والدہ بھی وہیں اس کے ساتھ رہتی ہیں، اچھا کما لیتا ہے۔ صدیقی صاحب نے بتایا تھا کہ آج کل وہ ان کے گھر میں رہنے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، نادرہ بیگم کا دبئی کا سن کے دل بیٹھنے لگا۔ اتنی دور کا رشتہ؟ قریب اور دور سے کچھ نہیں ہوتا بیگم، بس لوگ اچھے ہونے چاہیے، اور آج کل تو فاصلے ویسے بھی سمٹ گئے ہیں، دبئی اب اتنا بھی دور نہیں رہا۔ فضل الدین نادرہ بیگم کو سمجھانے لگے۔ چلیے دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے، نادرہ بیگم ہلکے سے بولی۔ اگلے ہی دن رضوان اپنی والدہ شمیم بی بی کے ساتھ ان کے گھر آیا۔ ان کی فیملی سے مل کر فضل الدین صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ رضوان ان کو بہت زیادہ پسند آیا۔ نادرہ بیگم کے سارے اندیشے ان دونوں ماں بیٹے سے مل کر دور ہو گئے۔
ان کو اپنی بیٹی کا سنہرا اور روشن مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تو جھٹپٹ ہاں کہہ دینا چاہتی تھیں۔ ارے میری ہونے والی بہو سے مجھے بھی تو ملواؤ، میں نے تو اسے ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ بس رضوان میاں نے کہہ دیا کہ ان کو پسند آ گئی ہے لڑکی، تو جھٹ سے صدیقی سے معلومات لیے اور پٹ سے پہنچ گئے۔ شمیم بی بی کافی باتونی تھی۔ جی ابھی بلواتے ہیں۔ نادرہ بیگم اٹھ کر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد ہی نایاب کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کو دائیں طرف سے نادرہ بیگم نے تھام رکھا تھا اور بائیں طرف سے جمیلہ نے تھام رکھا تھا۔ رضوان احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بآواز بلند سلام کیا۔ جمیلہ نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا، جبکہ نایاب نے دھیرے سے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ جمیلہ نایاب کے برابر میں بیٹھ گئی۔ رضوان کی گہری نگاہیں بار بار اس کے سراپے میں الجھنے لگی۔ فضل الدین نے نایاب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شمیم بی بی کو بتایا، یہ ہماری بیٹی نایاب ہے اور یہ ہماری بہن جمیلہ ہے۔ بعد میں انہوں نے جمیلہ کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ رضوان نے ایک دم حیرانی سے فضل الدین کو دیکھا، پھر نادرہ بیگم کو دیکھا۔ اتنے میں شمیم بی بی اپنی جگہ سے اٹھ کر نایاب کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور اسے پسندگی کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نایاب سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی جو رضوان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ رضوان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے فضل الدین کو مخاطب کیا، انکل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں۔ فضل الدین اور باقی سبھی نے تعجب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر فضل الدین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ فضل الدین اسے مین گیٹ کے پاس لے آئے اور وہیں کھڑے ہو کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ رضوان اپنے ہاتھوں کی انگلیاں موڑتے ہوئے بولا، انکل میں کیسے کہوں، بہت ہی عجیب لگ رہا ہے۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ برخودار، اگر بات برا ماننے والی ہوگی تو ضرور برا مانیں گے۔ فضل الدین نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، انکل صاف صاف بتاؤ کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ میں برا نہیں مانوں گا، فضل الدین نے نرم پڑھتے ہوئے کہا۔ انکل دراصل میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ رضوان نے ڈرتے ڈرتے جملہ مکمل کیا۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ فضل الدین پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے رضوان کی بات سن کر۔ انکل وہ دراصل میں نے آپ کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کو آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ رضوان نے وضاحت دی، مطلب کہ تم نے کسی لڑکی کو میری بیٹی سمجھ لیا اور اس کے رشتے کے سلسلے میں یہاں آئے ہو، یعنی کہ میری بیٹی نایاب کے سلسلے میں تم یہاں نہیں آئے ہو۔ فضل الدین مکمل طور پر کنفیوز ہوئے تھے۔ جی انکل وہ لڑکی آپ کی بیٹی نہیں ہے، رضوان نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، گویا کہ اپنی غلطی تسلیم کی۔ انتہائی نامعقول انسان ہو میاں تم تو، چلو اب نکلو یہاں سے۔ فضل الدین کا ایک دم سے پارا چڑھ گیا۔ وہ انکل ایک اور بات بھی ہے، رضوان نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی آواز میں کہا۔ ہاں وہ بھی کہہ دو، چلو ویسے بھی اب مجھے تم سے کوئی معقول قسم کی بات کی امید تو ہے نہیں، جو بھی کہو گے فضول بات ہی ہوگی، فضل الدین نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ انکل وہ لڑکی آپ کی بہن ہے، رضوان نے گویا دھماکہ ہی کر ڈالا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ فضل الدین ایک دم حیران بھی ہوئے اور ساتھ میں بھڑک بھی گئے۔ جی انکل میں نے آپ کی بہن کو ہی دیکھا تھا اور صدیقی صاحب سمجھے کہ میں آپ کی بیٹی کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ رضوان کی وضاحت بالکل صاف تھی، یہ سب کچھ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم جانتے ہو وہ ایک بیوہ ہے۔ فضل الدین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے، اس بارے میں انہوں نے ابھی تک کچھ سوچا نہیں تھا۔ کیا؟ اب کے حیران ہونے کی باری رضوان کی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تم سچ میں نامعقول انسان ہو میاں، کوئی آدمی ہوش و حواس میں اپنی بہن کو بیوہ کہنے کے متعلق سوچ سکتا ہے بھلا؟ سچ ہے تبھی بتا رہا ہوں، صرف یہی نہیں ایک اور سچ بھی ہے، سننا پسند کرو گے؟ فضل الدین نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیسا سچ؟ رضوان کو اپنی ہی آواز دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیوہ بہن کا ایک 3 سال کا بیٹا بھی ہے، فضل الدین نے ایک دھماکہ سا کیا تھا اور رضوان نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر رضوان اندر کمرے میں گیا اور اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر فوراً وہاں سے نکل گیا۔ فضل الدین اسے جاتا دیکھتے رہے۔ کیا کہہ رہا تھا رضوان؟ رضوان کے جانے کے بعد نادرہ بیگم نے پوچھا، تمہارا کیا خیال کہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ فضل الدین نے ان کی سوچ کی پرواز جاننی چاہیے۔ نادرہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا، کیا جہیز کے متعلق کچھ بات کر رہا تھا؟ لیکن ایسا لگتا تو نہیں۔ فضل الدین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جہیز تک تو بات پہنچی ہی نہیں۔ پھر؟ نادرہ بیگم کی سوئی اٹک گئی تھی۔
فضل الدین نے بیگم کو غور سے دیکھا، پھر ایک دم سے پوچھا، تمہارے خیال میں رضوان کیسا لڑکا ہے؟ مجھے تو رضوان بہت اچھا لگا، اس کی ماں بھی بہت اچھی خاتون ہے اور ان کو تو نایاب بہت ہی زیادہ پسند آئی، لیکن نایاب وہ لڑکی نہیں ہے جسے دیکھ کر رضوان نے اس گھر میں رشتے کی بات کرنے آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ نادرہ بیگم اچھل کر بولی۔ مطلب یہ کہ وہ کسی اور لڑکی کو میری بیٹی سمجھا تھا۔ فضل الدین تھوڑا سا سانس لینے کو رکے، پھر انہوں نے کہا، اس نے جمیلہ کو میری بیٹی سمجھ لیا تھا، وہ اصل میں جمیلہ کے رشتے کے سلسلے میں آیا تھا۔ نادرہ بیگم کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں بھائی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے مطلب وہ جانتا تھا کہ جمیلہ بیوہ ہے؟ نہیں، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ نادرہ بیگم کا دل انجانے وسوسوں سے بھرنے لگا، پھر وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنو جی، بچوں کو اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ جی ٹھیک ہے، نہیں کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھیں کہ اتنا اچھا رشتہ ہے، یہاں نایاب کے علاوہ کسی اور کی شادی نہ ہو جائے۔ ان کے ذہن میں چند ایک باتیں چل رہی تھیں، وہ سوچ رہی تھیں کہ کیسے شمیم کے ساتھ تعلقات مضبوط کر کے ان دونوں کی شادی خانہ آبادی سر انجام دیا جائے، جبکہ نادرہ بیگم کے پہلو میں بیٹھے ان کے میاں فضل الدین کسی اور ہی سوچ میں گم تھے۔